اسلام جہاں دوسروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جہاں مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جہاں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جہاں آقاؤں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہیں پہ اسلام مزدور کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، وہیں پہ اسلام ملازم کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دوسروں کے حقوق، ہر ایک بندے کو اپنے اپنے حقوق یاد ہیں، لیکن کسی کو مزدور کے حقوق یاد نہیں ہیں۔ معاشرے کے اندر مزدور پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کئی مزدور ایسے ہیں جو پورا ماہ مزدوری کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن جب مہینہ ختم ہوتا ہے، ختم مہینے پر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ آپ کو بعد میں ملے گی، کچھ دنوں کے بعد ملے گی، یا ان کی تنخواہ کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے کسی وجہ سے۔ تو یہ مزدور کے ساتھ ظلم ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلام مزدور کے حقوق کی بات کرتا ہے اور مزدوروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی اسلام بات کرتا ہے۔ جب کوئی مزدور آپ کے پاس کام کرتا ہو تو اسلام یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہو مزدور کو وہی کھلاؤ، جو آپ پہنتے ہو مزدور کو وہی جو لباس پہنتے ہو وہی لباس پہناؤ۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ مزدور کو اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیا جاتا، مزدور کو پھٹے پرانے لباس پہننے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب اسے آپ اس کا حق بھی نہیں ادا کریں گے تو وہ کیسے اپنا لباس اچھا لے گا، وہ کیسے اچھا کھانا کھائے گا؟ تو اسلام یہ کہتا ہے جو کام اس کی طاقت سے زیادہ ہو، مالک کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے یہ پوچھو، دیکھو عمل، دیکھو حضور کا عمل کیا اور صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال خدمت کی، والدہ چھوڑ کر کے گئی حضور کے پاس۔ 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی، لیکن 10 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں جب گیا، راستے کے اندر میں بھی بچہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا۔ کھیلتے کھیلتے کچھ دیر گزر گئی، بڑی دیر کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ تو میں بھول گیا۔ یاد آنے پر پھر میں گھر واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام خود فرما چکے تھے، کر چکے تھے، مجھ سے یہ نہیں